بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اصل زندگی جنت ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے جسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ انسان اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتی۔ جتنا بھی پیسہ لگا لیں یا جتنا بھی اس کو سجانے کی کوشش کر لیں، پھر بھی یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ آئیڈیل ہوم صرف جنت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو تو تمہیں عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس کا مالک بنا دوں گا۔ ناظرین، عام جنت اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی سب جنتیں اللہ کے امر سے بنی، یعنی اللہ نے کن کہہ کے بنایا، لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ناظرین، اس زمین کو اللہ پاک نے کروڑوں اور اربوں سال پہلے بنایا، لیکن کبھی بھی اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت الفردوس کو جب سے بنایا ہے تب سے اب تک اس کو روزانہ 5 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور روزانہ 5 دفعہ اس کو سجاتا ہے، اور جس دن اس میں جانا ہے تب تک وہ روزانہ 5 دفعہ اس کو سجاتا رہے گا۔ اور جس جنت کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور خود اس کا میک اپ کرتا ہو تو وہی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی، ہمارے لیے اس کو بیان کر پانا ناممکن ہے۔ ناظرین، عام جنت والے تو صرف جمعہ کے دن اللہ کا دیدار کریں گے اور اس سے ہم کلام ہوں گے، لیکن جنت الفردوس والے ہر صبح اور ہر شام اللہ کے دیدار کریں گے۔ جس دن اللہ اپنا دیدار عام کروائے گا تو وہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے جی ہم راضی ہیں، اور پھر وہ کہیں گے کہ اللہ، ہم دنیا میں تجھے بغیر دیکھے سجدہ کرتے رہے اور تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن تو اجازت دے آج تجھے دیکھ کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہے گا جو دنیا میں تم نے سجدے کر لیے ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہیں، اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، جاؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو، اور کھانا بھی ایسا ہوگا کہ جس کے بعد پخانا نہیں ہوگا، اور پینا بھی ایسا کہ جس کے بعد پیشاب نہیں ہوگا، اور جنت میں کبھی رات نہیں ہوگی، ہمیشہ صبح کا وقت رہے گا۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کیا جائے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا کیے جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کی جائے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد عطا کیا جائے گا جو کہ 130 فٹ تھا۔ وہاں ہمیشہ کی اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، اور اتنے بڑے انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف یہ 7 باتیں مانگی ہیں، اور کہتا ہے کہ یہ 7 کام کر لو تو جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ گے۔ ناظرین، ویسے تو جنت میں سارے مومنین ہی جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے جو یہ 7 کام کرے گا وہی VIP جنت یعنی جنت الفردوس میں جائے گا۔ اور ان باتوں کا ذکر اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ مومنون میں یوں کرتے ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اس پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دو مومنوں کو جنہوں نے فلاح حاصل کر لی یعنی کامیابی حاصل کر لی۔ اس سے اگلی 10 آیتوں میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ 7 کام کر لو تو جنت الفردوس کے تم وارث ہوگے، یعنی جنت الفردوس تمہاری ہوگی۔ وہ 7 کام یہ ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، یعنی نماز کو توجہ اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ دوسرا کام، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی جو اپنے وقت کو فضول باتوں میں، فضول کاموں میں اور فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے اور وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ تیسرا کام، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سخی سے پیار کرتا ہے، بخیل سے وہ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔
اور بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب، اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ چوتھا کام والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان کے جو ان کی بیویاں اور لونڈیاں ہیں، ان کے لیے ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں وہ زنا نہیں کرتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اور جو نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں وہی یقیناً اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی شرط یہ ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یعنی جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور جو اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ ساتویں شرط یہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، اس کو ٹالتے نہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 7 شرائط جس کے بدلے میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے، کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا اور نہ تمہیں کوئی وہاں سے نکال سکے گا۔ لیکن اگر ان شرائط میں کمی ہوگی تو نیچے والی جنت تو مل سکتی ہے لیکن جنت الفردوس نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔